بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یوم باب الاسلام کے حوالے سے کسی بھی گفتگو کا آغاز کرتے وقت ذہن فوری طور پر اس طرف جاتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں ان کی وراثت، ان کی روایت میں بعض ایسے اہم سنگ میل ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو نہ صرف ان کا ماضی سے تعلق بلکہ ان کے مستقبل کے اہداف واضح ہو جاتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت نہ صرف اس خطے کے بسنے والے افراد کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے غیر معمولی ہے۔ یہ دن اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ ابن قاسم کے قدم جب اس خطے میں آئے اور 10 رمضان المبارک کو 93 ہجری میں جب راوڑ یا روہڑی کے مقام پر راجہ داہر سے مقابلے کے بعد اس کو شکست ہوئی اور اسلام کو کامیابی ہوئی، تو پہلی مرتبہ اس خطے کے اندر اسلام کے بیج بوئے گئے اور مملکت خدا پاکستان کی بنیاد اس دن رکھ دی گئی۔ اس نقطہ نگاہ سے پاکستان کا وجود تاریخی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، ایمان کے نقطہ نظر سے اس واقعے کے ساتھ وابستہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پورے خطے کے اندر امت مسلمہ کا وجود، یہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ کا پیدا ہونا، حضرت عبید اللہ سندھی کا پیدا ہونا جو سندھ کے مایہ ناز مفسر تھے، شاہ صاحب کے شاگرد تھے، شاہ صاحب کے فکر کے پھیلانے والے تھے، ان افراد کا وجود اسی وقت مرہون منت ہے جب کہ اس واقعے پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس واقعے کے کتنے گہرے ثقافتی، تاریخی اور علمی اثرات ہمارے اوپر پڑے ہیں۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے رمضان ہی وہ مہینہ تھا جس میں پہلا غزوہ بدر کے مقام پر ہوا اور اس کے نتیجے میں اسلام کی آئندہ کی تاریخ اقوام عالم کے سامنے واضح ہو کر آ گئی۔ اقوام عالم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نئی تحریک، یہ نئی فکر، یہ نئی پکار، یہ نیا نظام انسانیت کو ایک نئے رخ پہ لے جانے والا ہے۔ اس مارکے کے بعد سے بدر کے مارکے نے تاریخ میں وہ مقام ہم کو دیا جو قیادت کا مقام ہے، اور جس میں یہ بات واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ اب تاریخ کون سے ہاتھ لکھیں گے، اب فیصلے کس رخ پہ ہوں گے، اب انسانیت کے لیے معیار اخلاق کیا ہوگا۔ جس طرح سے کہ اس واقعے نے پوری دنیا کا نقشہ بدلا، بالکل ایسے ہی 10 رمضان المبارک کو راجہ داہر کی شکست اور اسلام کی فتح نے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اسی بنا پر یوم باب الاسلام ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ چند لمحات کے اس بات پر بھی غور کیجئے کہ آخر قومیں ایسے واقعات تو کیوں یاد کرتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس خطے کے بسنے والے افراد ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جب بھی ان کے ذہن میں سندھ کا نام آتا ہے، جب بھی اس اصطلاح کا کوئی ان پہ سایہ پڑتا ہے تو فوری طور پہ ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ سندھ، کون سا سندھ؟ وہ سندھ جو ایک جاہلی تہذیب کا سندھ تھا، یا وہ سندھ جس نے کہ جہالت کو چھوڑ کر کے شعوری طور پہ، ثقافتی طور پہ اس علم کو اختیار کیا جس کے نتیجے میں تہ بتہ مدارس قائم ہو گئے۔ اور آپ کو علم ہے کہ تاریخی طور پہ ٹھٹا جو تہ بتہ کی اصطلاح کی مناسبت سے تہ بتہ مدارس کے لیے معروف تھا کہ وہاں پہ ہر سطح کے اوپر دینی مدارس پائے جاتے تھے، اور جو اس کی پہچان بنی، یعنی وہ علمی روایت، وہ ثقافت جو اس واقعے کے نتیجے میں اس خطے میں آئی، یہ وہ قابل فخر روایت ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ سندھ کون سا سندھ ہے۔ وہ سندھ جس نے کہ تاریخ کا رخ بدلا، وہ سندھ جس نے کہ اسلام کے پودے کو آبیاری فراہم کی، یہاں پہ اس کو پروان چڑھایا اور یہاں کے ذریعے آہستہ آہستہ وہ آگے پہنچا۔ ہم جانتے ہیں کہ راوڑ یا روہری کے مقام پر جہاں پہ راجہ داہر کو شکست ہوئی اور اس کے بعد ابن قاسم نے ارد گرد کے بہت سے مقامات کو اسلامی حدود کے اندر داخل کرنے کے بعد ملتان اور کشمور تک کا علاقہ ان
تہذیبی روایات میں شامل کیا جو عالمی تہذیب کی روایات ہیں. یعنی اسلام نہ علاقائی تہذیب کا نام ہے، نہ مقامی تہذیب کا نام ہے، نہ یہ عربیت کے نام پہ حملہ تھا، نہ یہ کسی قبیلے کی بنیاد پہ حملہ تھا، بلکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے ان بے گناہ خواتین اور ان بے گناہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جن کو اس خطے کے راجہ داہر نے پروٹیکشن فراہم کرتے ہوئے محبوس کیا تھا، قید میں ڈالا تھا. اس وائولیشن کو، اس حقوق انسانی کے پامال کیے جانے کو کی اصلاح کرنے کے لیے ابن قاسم نے یہاں آ کر کے حقوق انسانی کو ایک نئی زندگی عطا کی، اور اس کے نتیجے میں رضاکارانہ طور پر سندھ کے عوام نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اس کو آگے بڑھایا اور اس کو لے کر کے وہ علمی روایت قائم کی جو آج تک اس خطے کے اندر موجود ہے. اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ میں جتنے قدیم کتب خانے بالخصوص اسلامی روایت کے حساب سے پائے جاتے ہیں شاید پورے ملک میں کہیں اور نہ ہوں. یہاں کے قدیم کتب خانوں میں چاہے وہ ٹھٹا کے کتب خانے ہوں، چاہے وہ میر پور خاص کے کتب خانے ہوں یا وہ دیگر مقامات کے کتب خانے ہوں، ان میں وہ کتب، وہ علم موجود ہے جو سندھ کے علماء نے اسلام کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے نہ صرف محفوظ کیا بلکہ آگے بڑھایا. اور اس پوری کی پوری روایت کا تعلق یوم باب الاسلام کے ساتھ ہے. یہ وہ دن ہے جس دن اسلام ایک کھلی تہذیب کی حیثیت سے، جس میں چاہے ایک برہمن ہو، چاہے ایک کشاتریہ ہو، چاہے ایک شودرا ہو، جو اس وقت کی ثقافت تھی، جو اس وقت کی روایات تھی، جو اس وقت کی ایک کلاس بیسڈ، ایک طبقات پر مبنی ثقافت تھی، اس ثقافت کو اس باب الاسلام نے تبدیل کر کے عالمگیر انسانی روایت میں تبدیل کیا. اور آج سندھ کا بچہ اور ہر خطے کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس تہذیبی تبدیلی کے نتیجے میں جو نتائج ظاہر ہوئے وہ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھے. غور کیجئے کہ ایک شخص جو بمشکل 17 سال کا ہے، جس نے ابھی 2 سال پہلے فارس میں کرد قبائل کی بیخکنی کی ہے، ان کو نیچا دکھایا ہے. جب وہ 15 سال کا تھا اس وقت وہ کرد قبائل کے بغاوتوں کو رفع کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. وہ شیراز جیسے شہر کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اس خطے کی طرف آتا ہے اور آ کر کے محض ایمان کی قوت، محض وہ صلاحیت جو ایک شخص اللہ بھروسہ کرتا ہے تو پیدا ہوتی ہے، اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ یہاں کے انتہائی آزمودہ جرنیلز کو، یہاں کی افواج کو شکست دینے کے بعد یہاں ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے. گویا یہ بھی ایک لحاظ سے قابل غور پہلو ہے کہ ابن قاسم نے جس کم عمری میں نہ صرف اس خطے میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی بلکہ ایک ایسا نظام قائم کیا جس نظام میں اس وقت کی آبادیوں کو حقوق انسانی دیے گئے، ان کے ساتھ مذہبی رواداری کا اظہار کیا گیا اور انہیں اس بات کا پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، حتیٰ کہ ان ہندو آبادیوں نے جو اس دور میں پائی جاتی تھیں ابن قاسم کو اپنے خدا کا اوتار سمجھتے ہوئے پوجنا شروع کر دیا، جس پر ابن قاسم نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، ہم جس دین کو یہاں لے کر کے آئے ہیں وہ دین انسانوں میں سے فرق کو مٹاتا ہے، کلاس کو ختم کرتا ہے، طبقات کو ختم کرتا ہے، اس تقسیم کو ختم کرتا ہے جو انسانیت کے حوالے سے ابن قاسم کے آنے سے پہلے اس خطے کی وجہ امتیاز تھی. آپ کو علم ہے کہ وادی سندھ ہندو مذہب کے پیدائش، وجود اور نشوونما کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور جب شمال سے وہ سفید نسل کے افراد جنہیں آپ برہمن کہتے ہیں وہ آ کے یہاں پر آباد ہوئے تو اسی وادی میں جو سندھس یا انڈس وادی کہلاتی تھی، ان کے قیام کرنے کی بنا پر جو مقامی افراد اس خطے کے تھے وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گئے جنوب کی طرف، اور دراوڑ
اور بے شمار افراد جنہوں نے کہ یہاں پہ عرصے سے زندگی گزاری تھی یہاں سے وہاں موو کر گئے. لیکن جو نظام یہاں پر آیا، برہمنیت کا نظام، اس نظام کے اندر نہ فرد کی آزادی تھی، نہ فرد کی عزت تھی، نہ فرد کو بحیثیت انسان کے مانا گیا تھا، بلکہ وہ 4 طبقات کو ہر لحاظ سے حمایت فراہم کرتا تھا. اور برہمن جو اعلیٰ ترین نسل تھی، کشاتریہ، شودرا اور ویشا، ان میں تقسیم کرنے کے بعد ایک طبقاتی نظام کے قیام کا سبب بنا. یعنی باب الاسلام کے نتیجے میں اس طبقاتی نظام کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے ختم کیا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ ملت انسانیہ، انسانوں کی جو پوری کی پوری آبادی اور خاندان ہے، اس میں اس بنا پر تفریق نہیں ہو سکتی کہ وہ کس کی اولاد ہے. ایک شودرے کی اولاد جسے آپ کہتے ہیں کہ انٹچبل ہے، ایک تاجر کی اولاد، ایک پرنس یا ایک واریر کی اولاد، ایک لڑنے والے جنگجو فرد کی اولاد یا ایک برہمن کی اولاد، اس بنا پر الگ نہیں قرار دی جا سکتی کہ اس کا باپ برہمن تھا، اس کا باپ کشاتریہ تھا، اس کا باپ بھیل تھا، اس کا باپ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اور اس بنا پر انسانوں کو تقسیم کرنا انسانیت کے حقوق کے منافی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو باب الاسلام ہم کو دیتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بہت سے دیگر ثقافتی اثرات کو قبول کرتے ہوئے خود امت مسلمہ کے اندر وہ تقسیمیں پیدا کر لی ہیں جن کی بنیاد اسلام میں نہیں ہے اور جو ابن قاسم کے یہاں لائے ہوئے پیغام کے بالکل منافی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مختلف علاقائیتوں کے لحاظ سے، زبانوں کے لحاظ سے، نسلوں کے لحاظ سے، برادریوں کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف ہماری ذات میں شادی ہوتی ہے. ابن قاسم نے یہاں باب الاسلام کے ذریعے جس روایت کو یہاں پر قائم کیا، اور یہ روایت وہی تھی جس روایت کو مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہمیں سمجھایا تھا، اسی بنیاد کو یہاں پر اس طرح قائم کیا گیا کہ ابن قاسم کے دور میں کوئی تفریق نہ ذات کی بنیاد پہ کی گئی، نہ زبان کی بنیاد پہ کی گئی، نہ نسل کی بنیاد پہ کی گئی، نہ پیسے کی بنیاد پر کی گئی، اور ان تمام تفریقات کو دور کرتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی جو اسلام کے اصولوں کا نمائندہ ہو. یہ وہ بنیادی سبب ہے جس کی بنا پر اس دن کی بڑی اہمیت ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ثقافتی جڑیں کہاں پر ہیں. کیا ثقافتی جڑیں اہل مصر کی طرح سے اس ثقافت میں تلاش کی جائیں گی جو فرعون کی روایت تھی، یا اہل مصر ایک مرتبہ عمر بن عاص کے وہاں پہنچنے کے بعد، ایک مرتبہ اسلام کے وہاں پہنچنے کے بعد جس چیز پہ آج تک فخر کرتے ہیں وہ ان کا فرائنہ کی اولاد ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا دین اسلام کے سپاہی کی حیثیت سے، خدمتگار کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے ایک نئی ثقافت کو پیدا کرنا ہے. آج جا کے دیکھیے تو آپ کو مصر میں وہ احرام بھی مل جائیں گے جو اس تہذیب کے نمائندہ ہیں، لیکن جس چیز کو مصر کا ایک ایک فرد عزت، افتخار اور سربلندی کے نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے وہ ابو الہول نہیں ہیں، بلکہ وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، وہ کتب خانے ہیں، وہ روایات ہیں جو اسلام کی وجہ سے علمی روایت کی حیثیت سے وہاں پر قائم ہوئے، اور مصر نے اپنی تہذیب اسی کو بنایا. آج بھی لوگ پپائرس کے اوپر کچھ تحریرات کرتے ہیں، لیکن وہ تحریرات وہ نہیں ہیں جن پہ ابو الہول کے مجسمے بنے ہوئے ہوں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پپائرس پر جو تہذیب کے آغاز کے وقت سے مصر کے لیے ایک امتیاز ہے کہ انہوں نے کاغذ کی ایک قسم جو ایک فطری قسم ہے اپنے ہاں استعمال کی، جو بڑی پائیدار بھی ہوتی ہے، وہ پپائرس کے اوپر اللہ کے نام، اللہ کا کلام اور وہ پیغام درج کرتے ہیں جو ثقافت کا نمائندہ ہے. گویا اگر غور کیا جائے تو جامع باب الاسلام
دراصل ایک نئی ثقافت، ایک نئی تہذیب اور ایک نئے رجحان کا علمبردار ہے۔ یہ محض ایک باہر سے آئے ہوئے فرد کی فتح کی داستان نہیں ہے، کیونکہ یہ فتح جس بنا پر ہوئی وہ کوئی بیرونی حملہ نہ تھا، بلکہ یہاں پر حقوق انسانی کا جس طرح سے مذاق اڑایا گیا، ان کو پامال کیا گیا، اس کے نتیجے میں یہ ایک حریت انسانی کا اقدام تھا، یہ ایک لبریشن کا اقدام تھا، جس کے ذریعے ان افراد کو جو نہ صرف مجبور قید کر لیے گئے تھے بلکہ ان افراد کو جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے، ان سب کو حریت، عظمت انسانی اور اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کیا گیا کہ انسانیت کو طبقات میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں باب الاسلام کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ اس خطے کے افراد کو دنیا کے بقیہ تمام مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کا ایک بنیادی عمل ہے، یعنی مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو۔ ہمیں علم ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے اساتذہ میں سے ایک معروف استاد سندھ تعلق رکھتے تھے اور وہ مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے، یعنی اس خطے میں باب الاسلام کے ذریعے، اسلام کی آمد کے ذریعے جو انرچمنٹ ہوا، جو اس کے اندر ایک علم کی افزائش ہوئی، اس کی شکل یہ ہے کہ اس خطے کے وہ افراد جنہوں نے اس روایت کو حاصل کیا، وہ جا کر کے ان مقامات پر علم کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں جہاں سے علم کا آغاز ہوا۔ یعنی اتحاد امت مسلمہ کے لیے باب الاسلام کا ہونا ایک معجزے سے کم نہیں ہے، یہ اس باب الاسلام ہی کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے علماء نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں جا کر کے علم کی شمع روشن کی اور اس روایت میں ناموری حاصل کی جو خود مدینہ منورہ سے نکلنے والی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ باب الاسلام نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ایسا تاریخ کا موڑ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سندھ جو کل تک شاید ماضی میں قدیم کسی تہذیب کے حوالے سے کسی حاشیے میں اس کا نام لکھا ہوا ہوتا، اس سے نکل کر کے تاریخ کے فوکس میں آ گیا، تاریخ کی روشنی میں آ گیا، نہ صرف روشنی میں آیا بلکہ اس نے قیادت کا وہ فریضہ ادا کیا جو اسلام کی سربلندی، علم کی شہرت، حقوق انسانی کا تحفظ، ان تینوں حوالوں سے باب الاسلام کا یہاں پر ذکر کیا جانا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو کہ 10 رمضان کو ہوا، اس لیے 10 رمضان کے حوالے سے اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا اور آنے والی نسل تک منتقل کرنا، ان کو یہ سمجھانا کہ ان کی شخصیت اور وجہ امتیاز نہ ان کا قد ہے، نہ ان کا لباس ہے، نہ ان کا رنگ ہے، نہ ان کی زبان ہے، بلکہ صرف اور صرف اس اسلام کی آمد کی بنا پر جو انہیں حریت ملی، جو عزت ملی، جو احترام ملا اور جو ان کو عالمی طور پر تسلیم کیا گیا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں فی الواقع ایک قومی احساس، یکجہتی کا احساس اور اتحاد امت کا احساس دلانے والی ہے۔ یہاں باب الاسلام کے حوالے سے 2 اور پہلو ایسے ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک بالخصوص اس تبدیلی کے نتیجے میں جو رواداری اور پرامن انداز میں اسلام کی اشاعت یہاں پہ عمل میں آئی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا میں جب کبھی جنگیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے کہ ابن قاسم یہاں آتا ہے اور یہاں کی آبادی اس کا استقبال کرتی ہے۔ بہت سے مقامات پر بغیر خون خرابے کے، بغیر عملی جنگ کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بطور ایک ہندو اوتار کے، جس نے کہ آ کے ان کو نجات دلا دی ہو، سمجھتے ہوئے اس کا استقبال کرنے کے لیے آگے نکل آتے ہیں۔ یہ گویا کہ بغیر قتل و غارت کے تعلیمات، کردار، اخلاق اور اس نظام کے ذریعے یہاں قائم کیا گیا، جو عدل کا نظام قائم کیا گیا، اس کے ذریعے افراد کی تبدیلی کا عمل تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس حوالے سے ہمیں جس چیز پہ غور کرنا چاہیے وہ محض ماضی کی تعریف، اس کا ذکر اور اس کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ابن قاسم نے اپنے لیے
جو افق تلاش کیا اور جہاں پہنچ کر کے ایک تبدیلی پیدا کی، کیا ہم آج بحث امت مسلمہ نئے افق ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں؟ کیا ہم نے آج یہ طے کیا ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ہمیں وہاں پہنچ کر کے انسانیت کو وہ پیغام دینا ہے جو ابن قاسم نے اس خطے کے افراد کو دیا؟ گویا ہمارے اندر یہ واقعہ کہاں تک یہ حرکت پیدا کرتا ہے کہ ہم اسلام کی پرامن تعلیمات کو استعمال کرتے ہوئے ان مقامات کے افراد تک پہنچیں جنہیں آج تک نہ عدل کا مزہ چکھنے کا موقع ملا ہے، نہ انصاف کو دیکھا ہے، نہ رواداری کو۔ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے رنگ کی بنا پہ، نسل کی بنا پہ، طبقاتی نظام کی بنا پر ایک غلامی میں جکڑے رہے، انہیں آج تک تازہ فضا میں سانس لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جس طرح ابن قاسم نے یہاں پر دکھی انسانیت کو نجات دلائی، ایسے ہی دکھی انسانیت کے بے شمار خطوں میں ہم ان افراد کی نجات کا باعث بنے، ان کی آزادی کا باعث بنے جو محکومیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ قریب ترین مثال خود ہمارے سرحد پار کا کشمیر کا علاقہ ہے، جہاں پر آج لاکھوں افراد اس لیے قید کر دیے گئے ہیں، غلام بنا لیے گئے ہیں کہ وہ ایک بلند تر ثقافت کے ماننے والے ہیں۔ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس نازک موقع پہ، جب کہ ہم اپنے ملک میں اور امت مسلمہ بحیث مجموعی بہت سی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس حوالے سے 10 رمضان کے موقع پہ یہ سوچنے کا موقع دے کہ ہم کس طرح دوبارہ مین اسٹریم ہسٹری میں، تاریخ کے دھارے میں اپنے وجود کو تسلیم کروا سکتے ہیں، اور نہ صرف امت مسلمہ کی بلکہ دیگر اقوام کی قیادت کر کے ایک ایسے مستقبل کو تعمیر کر سکتے ہیں جس کی بنیاد حقوق انسانی پر ہو، جس کی بنیاد عدل پر ہو، جس کی بنیاد انصاف پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔